السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَازِ فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِسْرِ وَالْأَغْلَالِ۔ رخصت کی اقسام کا ذکر چل رہا ہے۔ بتایا تھا کہ رخصت کی 4 قسمیں ہیں، 2 قسمیں حقیقت سے ہیں اور 2 قسمیں مجاز سے۔ حقیقت کی 2 قسموں کا بیان یہاں تک مکمل ہوا۔ اب یہاں سے مجاز کی قسموں کا بیان فرماتے ہیں۔ ان 2 قسموں میں سے ایک قسم دوسری سے اتم ہے، تو مجاز کی جو قسم اتم ہے اس کا بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ احکام جو ہم سے اٹھا لیے گئے، اسر و اغلال۔ اسر اور اغلال، اسر کا معنی آتا شدت، کسرے کے ساتھ۔ کیا؟ شدت یعنی وہ احکام جو بہت مشکل اور شدید احکام تھے۔ اغلال یہ غلن کی جمع ہے، غلن کی جمع۔ غل کا معنی المواثیق اللازمہ، وہ مواثیق وعہد و پیمان جو لازم ہو غل کے مثل، ہے نا۔ تو اس سے مراد بھی وہی احکام شاقہ اور بھاری بھرکم احکام ہے۔ تو اتم قسم جو ہے مجاز کی وہ احکام ہیں جو ہم سے اٹھا لیے گئے، ساقط کر دیے گئے، اور ہمارے حق میں بالکل بھی وہ مشروع نہیں ہے، جیسے کہ ما قبل کی شریعتوں میں وہ مشروع تھے۔ تو جو اعمال شاقہ اور مشکل احکام ما قبل کی امتوں پر مشروع تھے، ہمارے حق میں وہ بالکل بھی مشروع نہیں ہے اور ہم سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو بتایا کہ اسر کا معنی شدت ہے اور اغلال کا معنی مواثیق لازمہ، لیکن دونوں سے کنایہ ہے امور شاقہ کی جانب، یعنی کنایتاً ان دونوں سے امور شاقہ اور اعمال ثقیلہ مراد ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے بعض احکام کو اسر سے خاص کیا ہے اور بعض احکام کو اغلال کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن حقیقت اور صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں سے کنایہ ہے امور شاقہ اور امور ثقیلہ کی جانب۔ وَأَمَّا أَتَمُّ نَوْعَيِ الْمَجَاز، اور رہی مجاز کی 2 نوع میں سے اتم نوع، فَمَا وُزِعَ عَنَّا مِنَ الْإِسْرِ وَالْأَغْلَالِ، تو وہ جو ہم سے اٹھا لیے گئے اسر و اغلال، ایسا قطع عنا، اٹھا لیے گئے یعنی ہم سے ساقط کر دیے، وَلَمْ يَشْرَعْ فِي حَقِّنَا، اور وہ ہمارے حق میں بالکل بھی مشروع نہیں ہے، ما کان فی الشرائع السابقہ من المحن الشاقہ والاعمال الثقیلہ، جو ما قبل کی شریعتوں میں مشروع تھے، من المحن الشاقہ مشکل احکام، والاعمال الثقیلہ اور دشوار اعمال، والاسر هو الشدت، اور اسر کا معنی شدت ہے، والاغلال جمع غل، اور اغلال غل کی جمع ضمے کے ساتھ، اور غل سے مراد المواثیق اللازمہ، وہ مواثیق وعہد و پیمان جو لازم ہو غل کے مثل۔ والازہر انہما جمیعا کنایہ عن امور الشاقہ، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں سے کنایہ ہے امور شاقہ سے، یعنی کنایتاً امور شاقہ مراد ہے۔ وَإِنْ خَصَّ الْمُفَسِّرُونَ الْبَعْضَ بِالْإِسْرِ وَالْبَعْضَ بِالْأَغْلَالِ، اگرچہ مفسرین نے بعض کو اسر سے خاص کیا ہے اور بعض کو اغلال سے خاص کیا ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ
قطع الاعضاء الخاطئہ۔ اب بیٹا یہاں سے مصنف ان احکام کی کچھ مثالیں ذکر فرماتے ہیں جو ما قبل کی شریعتوں میں ثابت تھے اور دشوار احکام تھے، لیکن ہماری شریعت میں ہمارے حق میں ان کو بالکل ساقط کر دیا ہے اور وہ بالکل بھی ہمارے حق میں مشروع نہیں ہیں۔ فرماتے جیسے کہ پہلے کی شریعت میں ایک حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عضو خطا کر دیتا تو اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا، تو عضو کا کاٹنا ظاہر سی بات ہے یہ دشوار عمل ہے، تو اس مشکل حکم کو ہماری شریعت سے ساقط کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی ما قبل کی شریعت میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر کسی جگہ پر نجاست لگ جاتی تو موضع نجاست کا کاٹنا ضروری ہوتا۔ موضع نجاست کا، کپڑے پہ اگر نجاست لگ گئی تو اس کا کاٹنا ضروری، خف وغیرہ پر اگر نجاست لگ گئی تو اس کا کاٹنا ضروری تھا، دھلنے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی گناہ کر لیتا تو اس کے گناہ کی معافی یہ ہوتی کہ وہ خود کو اپنے ہاتھوں قتل کر لے، اپنے ہاتھوں قتل کر لے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتنے دشوار احکام، لیکن یہ سب کے سب ہماری شریعت میں ساقط کر دیے گئے اور ہمارے حق میں مشروع نہیں ہیں۔ ایسے ہی مسجد کے علاوہ جگہوں میں ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، صرف مسجد میں پڑھ سکتے تھے۔ تیمم سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں تھا، ہمارے لیے تیمم سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز۔ ایسے ہی اگر روزے رکھنے والا کوئی ہوتا اور وہ سو جاتا تو سو کر اٹھنے کے بعد اس کے لیے کھانا حرام ہو جاتا تھا، جبکہ ہمارے حکم یہ ہے کہ ہم رات بھر کھا پی سکتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں وطی کرنا حرام تھا، یہ حکم تو ابتدائی اسلام میں بھی باقی تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اپنے فضل سے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ ایسے ہی اگر ان لوگوں میں سے کوئی گناہ کر لیتا تو گناہ کی بنیاد پر اللہ کے جو انعام و اکرام تھے وہ ان سے رک جاتے تھے۔ زکوٰۃ میں معاملہ ان کا یہ تھا کہ چوتھائی مال کی زکوٰۃ واجب تھی، چوتھائی مال کی، یعنی اگر 1,00,000 روپے ہوتے تو 25,000 کی زکوٰۃ واجب ہوتی، تو چوتھائی مال، جبکہ ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے۔ وعدم صلاحیتی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ وغیرہ اگر وہ ادا کرتے یا غنیمت کے طور پر انہیں کوئی مال حاصل ہوتا تو اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی جانب سے آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور وہ اس سب کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، راکھ۔ اور اگر کوئی نیکی کرتا تو ایک نیکی کا بدلہ ایک ہی ملتا، 10 نہیں، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسی ما قبل کی شریعت میں ایک امر شاقہ یہ تھا کہ اگر کوئی رات میں چھپ کر گناہ کر لیتا تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا، دروازے پر، کہ فلاں نے رات میں فلاں گناہ کیا ہے۔ ایسی ایک حکم سخت حکم یہ تھا کہ ان میں رات و دن میں 50 نمازیں فرض تھیں، رات و دن میں 50 نمازیں، بنی اسرائیل پر رات و دن میں 50 نمازیں فرض تھیں، تو رات و دن میں 50 نمازوں کو پڑھنا بڑا دشوار امر ہے۔ ایسے ہی ان کے لیے ایک حکم یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا یا ہاتھ کاٹ دیتا تو اب اولیاء مقتول کو قصاص لینا ہی فرض تھا، قصاص لینا ہی فرض، معاف کرنا حرام، قصاص لینا ہی فرض تھا، معاف کرنا حرام تھا، قصاص لینا ہی ضروری تھا۔ اور حائضہ عورتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی، یہ شریعت عیسوی کے احکام ہے، حائضہ عورتوں کے ساتھ ایام حیض میں ان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ چربی اور پٹھوں کا کھانا حرام، ہفتے کے دن شکار کی حرمت، رات میں نماز فرض تھیں، رات میں ہی نمازوں کا پڑھنا ضروری تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں، بہت سارے احکام ہیں جو سب کے سب ہماری امت سے منسوخ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تخفیف کی بنیاد پر اور عزت و تکریم کی بنیاد پر۔ تو ان سارے احکام کو مجازن رخصت کہا ہے، اس لیے کہ اصل بالکل بھی مشروع نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو اصل ہے، عظیمت ہے، وہ بالکل بھی باقی
نہیں ہے، عزیمت بالکل باقی نہیں، تو پھر ان کو رخصت نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجازن ان کو رخصت کہا ہے نا۔ اور اگر ہم ان پر کسی وقت میں عمل کر بھی لیں تو ہم گناہگار ہوں گے اور ہم سزا دیے جائیں گے۔ اور قیاس اس میں یہ تھا کہ اس کا نام نسخ رکھا جاتا، لیکن مجازن اس کو رخصت کہا ہے، مجازن اس کو رخصت کہا ہے، اس میں بالکل بھی حقیقت ہونے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب اور حکم دونوں یہ مطلقاً معدوم ہے، جب مطلقاً معدوم ہے تو اس کے حقیقت ہونے کا تو کوئی شائبہ نکلتا ہی نہیں، لیکن صرف مجازن اس کو رخصت کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ والی قسم دوسری والی قسم سے مجاز ہونے میں اتم ہے۔ وَأَمَّا أَتَمُّ النَّوْعِ الْمَجَازِ، اور اچھا وَذَلِكَ مِثْلُ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ، اور وہ جیسے کہ اعضائے خاطئہ کا کاٹنا، وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، اور موضع نجاست کو کاٹنا، وَقَتْلِ النَّفْسِ بِالتَّوْبَةِ، اور نفس کو قتل کرنا توبہ میں، وَعَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، اور مسجد کے علاوہ میں نماز کا جائز نہ ہونا، وَعَدَمِ التَّطْهِيرِ بِالتَّيَمُّمِ، اور تیمم سے طہارت کا حاصل نہ ہونا، وَحُرْمَةِ أَكْلِ الصَّائِمِ بَعْدَ النَّوْمِ، اور روزے دار کا سونے کے بعد کھانے کا حرام ہونا، وَحُرْمَةِ الْوَطِيِّ فِي لَيَالِي رمضان، اور رمضان کے راتوں میں وطی کا حرام ہونا، وَمَنْعِ الطَّيِّبَاتِ عَنْهُمْ بِالذُّنُوبِ، اور ان سے طیبات کا رک جانا گناہوں کی بنیاد پر، وَكَوْنِ الزَّكَاةِ الرُّبُعَ الْمَالِ، اور زکوٰۃ کا چوتھائی مال ہونا، وَعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الزَّكَاةِ وَالْغَنَائِمِ لِلشَّيْءِ إِلَّا لِلْحَرْقِ بِالنَّارِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، اور زکوٰۃ اور غنیمت کا کسی چیز کی صلاحیت نہ رکھنا سوائے اس کے کہ آسمان سے سوائے آگ کے جلانے کے، جو آگ نازل ہوتی ہے آسمان سے، وہ مجازاتی حسنۃ بحسنہ لا بعشر، اور ایک نیکی کا بدلہ ایک سے ملنا نہ کہ 10 سے، وکتابۃ ذم اللیل بالصبح علی الباب، اور رات کے گناہ کا صبح کو دروازے پر لکھا ہونا، ووجوب 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلہ، اور ہر رات و دن میں ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازوں کا واجب ہونا، وحرمۃ العفو عن القصاص، اور قصاص سے معاف کرنے کی حرمت، وعدم مخالطۃ الحائضات فی ایامہا، اور ایام حیض میں حائضہ عورتوں کے ساتھ رہنا، وتحریم الشحوم والعروق فی اللحم، اور گوشت میں چربی اور پٹھوں کا حرام ہونا، وتحریم السبت، اور ہفتے کے دن شکار کا حرام ہونا، وفرضیت الصلاۃ فی اللیل، اور رات میں نمازوں کی فرضیت، وامثال ذلک کثیر، اور اس جیسی مثالیں بہت ہیں، فرفع کل ھذا عن امتنا، تو یہ سب کی سب اٹھا دی گئیں ہماری امت سے، تخفیفا و تکریما، تخفیف اور کرامت کی بنیاد پر، فسمی ذالک رخصۃ مجازا، تو اس کا نام رخصت رکھا گیا مجازا، لأن الاصل لم يبقى مشروعا لنا، اس لیے کہ اصل ہمارے لیے بالکل بھی مشروع نہیں ہے، اصل سے مراد عظیمت، کہ اس کی عظیمت باقی نہیں ہے، ولو عملنا بھی احیانا، اور اگر کبھی ہم اس پر عمل کریں بھی، اثمنا، تو ہم گناہگار ہوں گے، وعوقبنا، اور ہمیں سزا دی جائے گی، وکان القیاس فی ذالک، اور اس میں قیاس یہ تھا، ان یسمی نسخا، کہ اس کا نام نسخ رکھا جاتا، وانما سمیناہ رخصہ، اور ہم نے اس کا نام رخصت رکھا ہے مجازا محضا، صرف مجاز کی بنیاد پر، حقیقت سے اس کا کوئی سروکار نہیں، مجازن اس کا نام ہم نے رخصت رکھ دیا ہے۔ والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملہ، اور رخصت کی چوتھی نوع وہ ہے جو بندوں سے ساقط ہو گئے ہوں، فی الجملہ، مشروع ہونے کے باوجود، یعنی بعض مواضع میں وہ حکم باقی ہو موضع رخصت کے علاوہ، موضع رخصت میں تو وہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن موضع رخصت کے علاوہ دوسرے بعض مواضع میں وہ حکم موجود اور باقی ہو، تو یہ اعتبار کیا جائے، اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ موضع رخصت میں باقی نہیں ہے، تو یہ مجاز کی قسم سے ہے، موضع رخصت میں وہ باقی، مثال آتی ہے ابھی، باقی نہیں ہے تو وہ مجاز کی قسم سے ہے، اور اگر یہ حیثیت اس کی دیکھی جائے کہ دوسرے بعض مواضع میں وہ باقی ہے، تو یہ مجاز ہونے میں انقص ہوگا پہلی والی قسم کے، پہلی والی قسم سے مجازیت میں انقص ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی بھی جگہ میں بالکل باقی نہیں ہے، لیکن یہ بعض مواضع میں باقی ہوتی ہے۔
تو اس اعتبار سے مجاز ہونے میں انقص ہوگی۔ والنوع الرابع ما سقط عن العباد، اور چوتھی نوع وہ احکام جو بندوں سے ساقط ہو گئے ہیں مع کونہ مشروعا فی الجملہ مشروع ہونے کے باوجود، اے فی بعض المواضع یعنی بعض مواضع میں مشروع ہے، سوا موضع رخصت کے علاوہ، فمن حیث انہ لم یبقى فی موضع الرخصہ، تو اس حیثیت سے کہ یہ باقی نہیں ہے موضع رخصت میں، کان من قسم المجاز، تو یہ قسم مجاز سے ہوگا، ومن حیث انہ بقی فی موضع آخر، اور اس حیثیت سے کہ یہ باقی ہے موضع دوسرے مواضع میں، کان انقص فی المجازیت، تو یہ مجازیت میں انقص ہے، فیکون شبیہا بالقسم الاول، تو یہ مشابہ ہے قسم اول کے، کا قصر الصلاۃ فی السفر، جیسے کہ سفر میں نمازوں کو قصر کرنا۔ شارح کتاب ملا جیون علی رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کو بیان کرنے میں مصنف سے تسامح ہوا ہے، اور بہتر یہ تھا کہ وہ یہ بات کہتے کہ سکوت اکمال صلاۃ فی السفر، جیسے کہ سفر میں نماز کو مکمل کرنے کا ساقط ہونا، اکمال کا ساقط ہونا، تاکہ یہ اپنے قرینے کے موافق ہو جائے۔ اور قرین سے مراد جو اگلا ارشاد ہے مصنف کا، وہ سقوط حرمت الخمر والمیتہ، اس یہ مراد ہے، اور اپنی اصل کے مطابق ہو جائے، اصل سے مراد ممثل لہو، یعنی تاکہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے اور قرین کے موافق ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ تھا کہ مصنف کا سقوط اکمالی صلاح فرماتے، لیکن یہاں پر مصنف نے حاصل سے تعبیر کیا ہے تخفیف کی بنیاد پر، یعنی حاصل یہی ہے کہ نماز کو سفر کی حالت میں قصر کرنا ہے۔ اچھا ذہن حاضر رکھنا، ذرا ایک بات سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کو حالت سفر میں قصر کرنا ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے، ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے، اس کی عزیمت پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی نماز کا قصر کرنا، اور امام شافعی کے نزدیک یہ رخصت ترفیہ ہے، رخصت ترفیہ۔ رخصت ترفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ رخصت جو آسانی پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہو، رخصت جو آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ رخصت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں سے بالکل ساقط ہو گئی ہے، اب اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ رخصت ترفیہ ہے اور اکمال بہتر ہے، یہ رخصت ترفیہ ہے۔ یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ وقت ہمارے نزدیک مسافر کے لیے 2 رکعتوں کے وجوب کا سبب ہے، اگر مسافر انسان ہے، سفر شرعی پر ہے، تو وہ وقت اس کے حق میں 2 رکعت نماز ہی واجب کرے گا، 4 نہیں، مسافر کے حق میں۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت 4 کو واجب کرنے والا مسافر کے حق میں، لیکن مسافر کو قصر کرنے کی رخصت دی گئی ہے مشقت کو دفع کرنے کے لیے، جیسے کہ رمضان کے دن میں مسافر کو افطار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ رخصت جو ہے رخصت ترفیہ ہے، جیسے کہ رمضان کے دنوں میں اگر روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے، لیکن افطار کی بھی اجازت ہے۔ ایسے یہاں پر اکمال کرنا بہتر ہے، لیکن قصر کی بھی اجازت ہے، یہ امام شافعی نے فرمایا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل سنو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد مبارک ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ سافرتم کے معنی میں، سافرتم معنی ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے وہ استدلال ہی کرتے ہیں کہ یہاں پر قصر کو معلق کیا خوف پر اور جناح کی نفی کی ہے، تو اس سے یہ بات جان لی گئی کہ اکمال اولا ہے، اکمال اولا یعنی گناہ نہیں ہے اگر قصر کر لو تو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اگر نماز کو مکمل کر لو تو یہ بہتر ہے۔ اور پھر قصر کو معلق کیا خوف پر، اگر خوف ہوگا تبھی قصر کا حکم ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ ہمارا جواب یہ کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جو ابھی تلاوت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ما بالنا نقصر، ہمارا کیا حال ہے کہ ہم
نماز میں قصر کرتے ہیں وَنَحْنُ آمِنُونَ، اور ہم امن میں ہیں اور ہم بے خوف ہیں. یعنی حضرت عمر نے بھی یہی سمجھا کہ یہ قصر خوف پر معلق ہے، تو کہا یا رسول ہم تو بے خوف ہیں، کافروں کا ہمیں خوف بھی نہیں ہے، تو ہم نماز میں قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاذی صدقہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہذا اس کے صدقہ کو قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدقہ، اللہ کے رسول نے اس کا نام صدقہ رکھا. اور صدقہ اگر ایسی چیز کا ہو جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، یعنی صدقہ کبھی تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا مالک بنایا جا سکتا ہے، اور کبھی صدقہ ایسی چیز کا ہوتا ہے جس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا. تو اگر صدقہ ان چیزوں کا ہو جن میں تملیک کا احتمال نہیں ہے تو اس سے مراد اسقاط محض ہوتا ہے، اسقاط محض ہوتا ہے، اور اس میں بندوں کی جانب سے رد کا بالکل بھی احتمال نہیں ہوتا. سمجھ گئے قاعدہ؟ جیسے کہ ولی قصاص، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس مقتول کا جو ولی ہے وہ اس کے قصاص کو معاف کر دے. تو یہ قصاص ایسی چیز ہے کہ جو تملیک کا احتمال نہیں رکھتی، تملیک کا اس میں احتمال نہیں ہے. تو اگر ولی قصاص نے معاف کر دیا تو اگر وہ قاتل اس کو رد کرنا چاہے تو رد نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ صدقہ کرنے والا ایسا انسان ہے کہ جس کی طاعت لازم نہیں ہے، یعنی کم درجے کا ہے، پھر بھی بندے اس کو رد نہیں کر سکتے. تو پھر وہ کہ جس کی اطاعت لازم و ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت ہے، اگر وہ بندوں پر صدقہ کرے تو بدرجہ اولا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے رسول نے اس کا نام صدقہ رکھا، اور صدقہ اگر ایسی چیز کا ہو جو تملیک کا احتمال نہ رکھے تو وہ اسقاط محض ہے. لہذا اب ہمارے نزدیک مسافر کے حق میں یہ 2 رکعت نماز جو پڑھ رہا ہے یہی واجب ہے، اور 2 رکعت اس کے حق میں اسقاط محض ہے، اس کے حق میں وہ نماز لازم و ضروری نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اور رہا یہ کہ آیت کریمہ میں جناح کی نفی کی گئی ہے، تو یہ صحابہ اکرام کے دلوں کو اطمینان کے لیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان پر قصر کرنے میں جناح ہے، حرج ہے، ان پر گناہ ہے، اس لیے ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ فرمایا فلا جناح علیکم، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہی بات ہے، اسی سے یہ بات بھی جان لی گئی کہ یہاں پر قید خوف جو ہے وہ قید اتفاقی ہے، اس پر قصر کا کرنا موقوف نہیں ہے. فرماتے کا قصر الصلاۃ فی السفر، جیسے کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا، فیہ مسامحہ، اس میں مسامحت ہے، والاولی ان یقول، اور بہتر یہ ہے کہ کہتے کا سقوط اکمال الصلاۃ فی السفر، جیسے کہ سفر میں نماز کے اکمال کا ساقط ہونا، لیوافق قرینہ، تاکہ یہ اپنے قرین اگلی مثال کے موافق ہو جائے، ویطابق اصلہ، اور اپنے اصل کے یعنی ممثل لہو کے مطابق ہو جائے. لیکن عبر بالحاصل، لیکن حاصل سے تعبیر کیا تخفیفا، فهو عندنا رخصت الاسقاط، تو یہ ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے. لا يجوز العمل بعزیمتها، اس کی عظیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. وعند الشافعی رخصت ترفیہ، اور امام شافعی کے نزدیک یہ رخصت ترفیہ ہے. والاولی الاکمال، اور اکمال اولا ہے. بقولی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بنیاد پر، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَّقَ الْقَصْرَ بِالْخَوْفِ، تو اس آیت کریمہ میں قصر کو معلق کیا خوف پر. وَنَفَى فِيهِ الْجُنَاحَ، اور اس میں جناح کی نفی کی ہے. فَعُلِمَ، تو جان لیا گیا ان الاولی هو الاکمال، کہ اکمال اولا ہے. وَنَحْنُ نقول، اور ہم کہتے ہیں، انه لما نزلت الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قال عمر یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، ما بالنا نقصر، کہ ہمیں کیا ہوا، ہم قصر کرتے ہیں، ونحن آمنون، اور ہم بے خوف ہیں. فقال هذه صدقہ، تو فرمایا یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ بها علیکم، جو اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، تو اس کے صدقے کو قبول کر لو. سماؤ صدقہ، اس کا نام صدقہ رکھا. والصدقہ بما لا يحتمل التملیک اسقاط محض، اور صدقہ ایسی چیز کا جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، اسقاط محض ہے. لا يحتمل الرد عن جہت العباد، جو بندوں کی جانب سے رد کا احتمال نہیں رکھتا. كولی القصاص، جیسے کہ ولی قصاص نے اذا عفا عن الجنایتی، جب جنایت سے معاف کر دیا، لا يحتمل الرد، تو یہ رد کا احتمال نہیں رکھے گا. وَإِنْ كَانَ الْمُتَصَدِّقُ مِمَّنْ لَا تَلْزِمُ طَاعَتُهُ، اگرچہ متصدق یعنی صدقہ کرنے والا ایسا ہو جس کی طاعت لازم نہیں ہوتی. فَمِمَّنْ تَلْزِمُ طَاعَتُهُ، تو وہ جس کی طاعت لازم ہو، وہ اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی ہے.
اولا بألا یرد، بدرجہ اولا اس بات کا حکم ہوگا کہ اس کو رد نہ کیا جائے، قبول کیا جائے۔ وَأَمَّا نَفِيُّ الْجُنَاحِ، اور رہا گناہ کا نفی کرنا ان لوگوں سے، فَإِنَّمَا هُوَ لِتَطْيِيبِ أَنفُسِهِمْ، تو یہ ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَظَنَّةَ أَنْ يَخْطُرُوا بِبَالِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ جُنَاحًا فِي الْقَصْرِ، اس لیے کہ ان کے گمان میں اور ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ ان پر جو گناہ ہے قصر کرنے میں۔ وَبِهِ عُلِمَ، اور اسی سے جان لیا گیا، أَنَّ قَيْدَ الْخَوْفِ أَيْضًا اتفاقی، کہ خوف والی قید بھی اتفاقی ہے، لا موقوفاً علیہ القصر، اس پر قصر موقوف نہیں ہے۔